السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جس کے اندر وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم پر بھی حملہ ہوا۔ اپنے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ کہیں کسی علاقے کے اندر کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ مسجد کے اندر غالباً تھے، اور دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا۔ کہتے کہ ہمارے اوپر سے گولیاں اوپر سے گئی، اللہ تعالی نے ایسی خیر کری کہ اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا فاصلہ نہ ہوتا تو وہ گولیاں ان کے اندر، جسم کے اندر سوراخ کرتی ہوئی چلی جاتی، اور پھر اللہ ہی خیر کرے، پھر ہوتا تو کیا ہوتا ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال ان کو یہ بات بتانے کی، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ موجودہ دور میں بہت سارے پیٹ کے پجاری ایسے لوگ ہیں جن کو ایک غیر معمولی شہرت مل گئی ہے۔ دو چار ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہو گئی، تو وہ سمجھتے کہ میرے سے بڑا ترم خاں اور تیس مار خاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں اور کچھ لچھے دار باتیں کرنا ان کو آتی ہے، تھوڑا سا ان کو ٹیکنیک آتی ہے کچھ بولنے کی، تو بس وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دانا پانی چلتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق سے بھی لوگوں کو کاٹا جائے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل فتنے ہی کو پھیلانے والی ہوتی ہیں۔ اگر لوگ علماء سے جڑے رہیں گے تو لوگ ان کی باتوں کو پہچان لیں گے، ان کی فتنوں کو پہچان لیں گے، پھر ان سے کٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے کاٹتے ہیں، علماء سے بدزن کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے مرزا، انجینئر مرزا، ایک نمبر کا خبیث آدمی۔ اس بندے نے آئے دن علماء کے تعلق سے منہ سے پخانا کیا ہے، منہ سے جب بھی یہ کہے گا اسی طریقے کی باتیں کہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے جیسے دوسرے شیطانی شتومڑے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، علماء سے لوگوں کو کاٹتے ہیں، علماء سے کاٹنے والی ہی باتیں کرتے ہیں، علماء دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا قربانی دی، تم تو ممبروں پر بیٹھ کر کے بول رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی بول رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی قربانی نہیں دی، لوگ بیٹھ کر کے صرف باتیں ہی کر رہے ہیں۔ رہی بات علماء دیوبند کی قربانی کی، تو ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اگر میں بیان کروں گا تو میرے خیال سے یہ کلپ بہت چھوٹا پڑ جائے گا۔ علماء دیوبند کا وہ کردار ہے، انگریزی دور کے اندر بھی علماء دیوبند ہی تھے جو میدان کے اندر نظر آ رہے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے گرفتار کر کے کراچی لے جایا گیا، اور وہاں انگریز جج کے سامنے کھڑا کر کے ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب وہ تاریخی لمحہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے بغل سے کپڑا نکال کر کے یہ کہا کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور دیوبند سے چلتے ہوئے کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ موجودہ دور کے اندر بھی علماء دیوبند ہی ہیں جو اس قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں، خاص طور سے پڑوس ملک پاکستان کے اندر تو ایک کے بعد ایک علماء کو ذبح کیا گیا۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری پیر سے معذور تھے، ان کی پوری تفسیر قرآن مجید کی میرے پاس ہے، تقریباً 19 سپاروں کی انہوں نے تفسیر کی ہے، کیا زبردست مفسر تھے، پیروں سے معذور تھے لیکن قرآن کو بیان کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے۔ سزا کیا ملی؟ چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر کر کے فائر کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا۔ بالکل بے عینی ہی یہی معاملہ کچھ ٹائم پہلے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ غیبی مدد تھی اللہ تعالی کی، جو بچ گئے، چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر کر کے مارا گیا۔ ان پر صرف یہ ایک حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ ایک حملہ اور ہوا، چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو مولانا کے کچھ شاگرد یا دوسرے لوگ تھے جنہوں نے موقع پر ہی مولانا کو جو ہے اس حملے سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، مولانا مفتی نظام الدین صاحب، اور نہ جانے کتنے نام ہیں، علامہ علی شیر حیدری ہیں، حق نواز جھنگوی ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کا سلسلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا، میں جان بوجھ کر کے ناموں کو کم لے رہا ہوں کیونکہ تمام ناموں کو بیان کرنا یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ تو علماء پر بکواس کرنے سے پہلے، اس قسم کی باتیں کرنے سے پہلے ان ناموں کو دیکھ لیتے، ان کا جو انجام ہوا اس کو دیکھ لیتے، اور ان کی تاریخ کو دیکھ لیتے، ان کے کردار کو دیکھ لیتے، ان کی محنتوں کو دیکھ لیتے کہ یہ حالات ان کے اوپر کیوں آئے۔ ان کا کسی سے کوئی زمینی جھگڑا نہیں تھا، کوئی سیاسی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی روپے پیسے کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا صرف کیا تھا؟ وہ حق بیان کر رہے تھے، دین بیان کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان سے ان کے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ آج آپ آ کر کے بڑے دھڑلے سے بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر کے بولتے ہو کیمرے کے سامنے کہ یہ کر ہی کیا رہے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے، اور بات دراصل صرف یہی ہے کہ لوگوں کو تمہاری حقیقت پتہ نہ چل جائے، صرف اس وجہ سے تم علماء حق سے لوگوں کو کاٹتے ہو۔ خدا جانے
تم لوگوں کے ماں باپوں کے نکاح علماء حق نے پڑھائے تھے، یہ کسی چرچ سے پادری کو بلایا گیا تھا، کسی مندر سے پنڈت کو بلایا گیا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ علماء کے تعلق سے جو باتیں کرتے ہیں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، ان کے ماں باپ کا نکاح کس نے پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق سے جڑے رہنے کی اور ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔